السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں بیرسٹر احتشام امیرالدین کو ایک اور ویلاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ کوئکلی ویلاگ کا آغاز کرتے ہیں۔ ایک تو عمران خان صاحب کی جو گفتگو ہوئی ہے صحافیوں کے ساتھ، اس میں انہوں نے ڈونلڈ لو، امریکی سفیر سے ممکنہ ملاقات، سائفر، 9 مئی 8 فروری کے انتخابات کے حوالے سے گفتگو کی ہے۔ جو بھی انہوں نے گفتگو کی ہے، جو بھی اظہار خیال کیا، وہ ڈیٹیل میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں ابھی تھوڑی دیر میں۔ لیکن ایک سٹیٹمنٹ بڑا دبنگ دیا ہے خان صاحب نے، اور وہ جب میں پڑھ رہا تھا ان کی گفتگو تو وہ آخری سٹیٹمنٹ تھا، اور وہ آخری سٹیٹمنٹ جب میں نے پڑھا ہے تو میں نے کہا کہ میں جب یہ سٹوری رپورٹ کروں گا اپنے ویلاگ کے ذریعے تو سب سے پہلے اس سٹیٹمنٹ کو رپورٹ کروں گا یا اس کے اوپر بات کروں گا۔ وہ میں تھوڑی دیر میں جب سٹوری شروع کرتا ہوں تو آپ سے وہ سٹیٹمنٹ ڈسکس کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ جو خبریں ہیں وہ بھی ڈسکس کر لیتے ہیں تھوڑی سی۔ خبریں کچھ اچھی نہیں ہیں، تشویشناک ہے۔ دہشت گردی کی جو ایک لہر اٹھ رہی ہے، اس میں پہلے بھی واقعات آپ کے سامنے آ چکے ہیں جس میں نقصان بھی ہوا ہے، لیکن ابھی بھی دہشت گردی کے واقعات رپورٹ ہو رہے ہیں۔ ایک تو کے پی کے ضلع شانگلہ کے علاقے بشام میں خودکش حملہ ہوا ہے، اور وہ چینی انجینئر کی گاڑی تھی جس کے اوپر خودکش حملہ ہوا ہے، اور خودکش حملہ آور نے بارود سے بھری ہوئی گاڑی چینی انجینئر کی گاڑی کے ساتھ جا کے ٹکرا دی ہے، جس کے نتیجے میں 5 چینی باشندوں کی ہلاکت ہوئی ہے اور ٹوٹل 6 افراد ہلاک ہوئے ہیں، جن میں سے ایک خاتون بھی تھیں۔ ڈی آئی جی جو ہے متعلقہ، اس کا یہ کہنا ہے کہ جی اسلام آباد سے کوہستان جا رہی تھی یہ گاڑی چینی انجینئر کی، داسو کیمپ جا رہے تھے، اور واقعے کے بعد اب خبر یہ ہے کہ سیکیورٹی فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا ہے، سرچ آپریشن جاری ہے۔ شارع قراقرم فی الحال بند ہے، جس جگہ پر وہ واقعہ ہوا ہے اس جگہ سے بشام اور میرے خیال میں کوہستان کے درمیان شارع قراقرم بند ہے۔ تو سوال یہ ایک بہت اہم یہاں پر یہ ہے کہ یہ جو سیکیورٹی فورسز نے اب علاقے کو گھیرے میں لے لیا ہے، سرچ آپریشن بھی ہو رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت تشویشناک واقعہ ہے، اور چینیوں کی ہلاکت یا ان کا جانی نقصان وہ ہمیشہ اس کو بڑا سیریس لیتے ہیں۔ اور خبر یہ بھی ہے کہ صدر مملکت نے مذمت کی ہے، پرائم منسٹر نے فوراً سفارت خانے کا دورہ کیا، اور اس سے بھی پہلے جو آپ کے وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب ہیں وہ چینی سفارت خانے میں پہنچ گئے تھے، چینی سفیر کے ساتھ بیٹھے، اور جیسے جیسے ان تک اطلاعات پہنچ رہی تھیں اس انسیڈنٹ کے حوالے سے اور ریسکیو آپریشن کے حوالے سے، وہ ویسے ویسے چینی سفیر کو رپورٹ کر رہے تھے ان کے سفارت خانے میں ان کے ساتھ بیٹھ کے۔ اور اس کے بعد پھر پرائم منسٹر شہباز شریف نے بھی وزٹ کیا چینی سفارت خانے کو، سفیر سے ملاقات کی، اور انہوں نے کہا ہے کہ جی میں تعزیت کرتا ہوں، تحقیقات کرائیں گے، اور جو ذمہ داران ہیں ان کو قرار واقعی سزا دلوائیں گے۔ تو انہیں پتہ ہے اس حکومت کو کہ چائنیز گورنمنٹ یا چائنا جو ہے وہ بہت سیریس لیتا ہے اس طرح کے واقعات کو، اور چائنا کے ساتھ جو کاروباری یا معاشی معاملات ہیں اس کے اوپر اس کا اثر آ سکتا ہے، تو اس وجہ سے فوری طور پہ اس چیز کو ایڈریس کرنے کے لیے سفارت خانے جا کے انہوں نے ذاتی طور پر ملاقاتیں کی ہیں۔ لیکن ایک چیز جو اہم ہے یہاں پر کہنا وہ یہ ہے کہ جو سیکیورٹی فورسز کا اب آپریشن ہے وہ علاقے کو گھیرے میں لے کے سرچ آپریشن جاری ہے۔ انٹیلیجنس جو ہے یا سیکیورٹی فورسز جو ہیں ان کی جو اس حوالے سے جو کاروائیاں ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ان کا احاطہ اور وسیع ہونا چاہیے، کیونکہ دہشت گردی کی یہ جو لہر اٹھ رہی ہے جس میں رپورٹڈلی واقعات بہت سارے پچھلے کچھ عرصے میں آپ نے سنے ہوں گے، اور خاص طور پہ یہ ایک واقعہ، اور ابھی اس کے ساتھ ہی ایک دن پہلے جی خبر آئی ISPR نے کہا کہ تربت میں پاکستان بحریہ ایئر بیس PNS صدیق پر دہشت گردی کا حملہ ناکام بنا دیا، اور اس حوالے سے بھی خبر یہ ہے کہ FC بلوچستان کا ایک سپاہی نعمان مجید، اس کا نام تھا، 24 سال کا لڑکا تھا، وہ شہید ہوا ہے، 4 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا گیا ہے۔ 25 اور 26 مارچ کی درمیانی شب میں یہ حملہ ہوا تھا۔ اب جو ہے علاقے کو سرچ آپریشن کیا جا رہا ہے، اور علاقے میں وہ جو بھی ہے سرچ آپریشن جاری ہے، اور اس کو گھیرے میں لے لیا گیا۔ تو یہ جو گھیرے میں لیا جاتا ہے اور سرچ آپریشن دہشت گردی کی کارروائی کے بعد ہوتا ہے، ہماری انٹیلیجنس اور سیکیورٹی فورسز کے جو بھی آپریشنز ہیں اس کا احاطہ مزید وسیع ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ پاکستان میں جو حالات ہیں، پاکستان اس دہشت گردی کی لہر کا متحمل نہیں ہو سکتا، کسی صورت نہیں ہو سکتا، خاص طور پہ ایک ایسے ٹائم پہ جب سیاسی طور پہ تقسیم بہت زیادہ ہے، پولرائزیشن بہت زیادہ ہے، لوگوں کے
اپنے تحفظات ہیں پاکستان کی پولیٹکس کو لے کے، سیاست کو لے کے، 8 فروری کے انتخابات کو لے کے، ایک مقبول ترین سیاسی جماعت کے تحفظات ہیں 9 مئی کو لے کے، تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں. اور اس ساری صورتحال میں اگر اس پوائنٹ آف ویو سے سچویشن مزید ولنریبل ہوتی ہے تو اس میں ملک اور قوم اور ریاست کا اور ادارے کا نقصان ہے. تو اس وجہ سے جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے ان کو فوکس ان چیزوں پر زیادہ کرنے کی ضرورت ہے. اب میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ کہ سیاسی طور پہ معاملات کو کیسے دیکھنا ہے یا ہینڈل کرنا ہے، اس کو ایڈریس کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. تو ایک سٹوری تو یہ ہے جی جو آپ کے ساتھ شیئر کر لی میں نے. دوسرا، خان صاحب نے اڈیالہ میں گفتگو کی ہے صحافیوں کے ساتھ اور اس میں بہت ساری باتیں انہوں نے کی ہیں، لیکن جیسا کہ میں نے ویلاگ کے آغاز میں آپ سے کہا تھا کہ جو ان کا آخری سٹیٹمنٹ تھا وہ سب سے زیادہ دبنگ سٹیٹمنٹ تھا. اینڈ دیٹ از ان لائک دا سٹیٹمنٹ آف اینی پولیٹیشین دیٹ آئی ہیو سین ان پاکستان who's gone through political victimization or registered cases or who spent some time in the jail. تو عمران خان صاحب نے کہا ہے جی کہ مجھے جیل میں رکھنا ہے رکھیں لیکن باقی لوگوں کو رہا کر دیں. یہ کمال دبنگ سٹیٹمنٹ عمران خان کا مجھے لگا ہے، کیونکہ جتنے بھی ہم نے لیڈرز دیکھے ہیں، مثال کے طور پہ میاں نواز شریف ہو گئے، شہباز شریف ہو گئے، آصف علی زرداری نے تو خیر جیل میں کافی ٹائم گزارا، لیکن اس طرح کا کوئی سٹیٹمنٹ میں نے نہیں دیکھا. اور میرا خیال ہے یہی وجہ ہے کہ عمران خان کی جو فالوئنگ ہے وہ عمران خان سے اس قدر کنیکٹ کرتی ہے، ایک ایموشنل کارڈ ڈیولپ ہو گیا ہے عمران خان کی فالوئنگ کا، کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ ان کا لیڈر جو ہے وہ تن من دھن کے ساتھ ان کے ساتھ کمیٹڈ ہے، یا اس نظریے کے ساتھ کمیٹڈ ہے جس نظریے کا تعلق عوام کے ویلفیئر یا عوام کی بھلائی سے ہے. تو یہ بڑا دبنگ سٹیٹمنٹ ہے ایک ایسے ایرا میں جب ان کے جو سیاسی مخالفین میاں نواز شریف جیسے ہیں، جب وہ جیل میں تھے تو انہوں نے خود جیل سے باہر نکل کے لنڈن جانے پر اکتفا کیا. پیچھے ورکرز یا ان کے پولیٹیکل جو لیڈرز تھے، رہنما تھے، ٹکٹ ہولڈرز تھے، ان کے ساتھ بہت کچھ ہوا اور بہت سارے واقعات ہیں. رپورٹڈلی میں آپ کو بتا سکتا ہوں مشرف صاحب کا جو مارشل لاء تھا، میں ذاتی طور پہ ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو پاکستان مسلم لیگ نواز سے تعلق رکھتے ہیں، اور انہوں نے بتایا کہ تب ہمارے ساتھ کیا ہوا، کس طرح ہمیں پھینٹی پڑی، کس طرح ٹھڈے پڑے، کس طرح ہمیں تھانوں میں ٹارچر کیا گیا، کس طرح ہمیں ہراساں کیا گیا. اور نواز شریف صاحب جو ہے وہ فلائٹ پکڑ کے باہر جا چکے ہوئے تھے اور ہم یہاں پہ سارا کچھ فیس کر رہے تھے. تو اس وجہ سے ہم کیسے فیس کرتے تو لہٰذا ہم نے پارٹی چھوڑی. یہ وہ لوگ اپنا موقف دیتے. تو کچھ لوگ جڑے بھی رہے میاں نواز شریف کے ساتھ، جیسے کہ خواجہ سعد رفیق جیسے کچھ لوگ. تو خان صاحب کا جو طریقہ کار ہے، طریقہ واردات یا طریقہ کار پالیٹکس میں، وہ بالکل مختلف ہے، اور وہ ہیڈ آن چیزوں کو لے رہے ہیں، لیڈ بائی ایگزامپل کر رہے ہیں، فیس کر رہے ہیں ان تمام چیلنجز کو. اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے جیل میں بے شک رکھیں لیکن میرے جو کارکنان ہیں یا جو باقی لوگ ہیں، اور خواتین کے حوالے سے خاص طور پہ وہ پہلے بھی بہت دفعہ کہہ چکے ہیں، ان کو آپ رہا کر دیں، ان کے ساتھ یہ زیادتی نہیں ہونی چاہیے. تو دس از ہاؤ اے لیڈر شوڈ ایکٹ، اینڈ دس از دا کانٹینٹ آف دی کانورسیشن آف اے لیڈر، جو کہ بنیادی طور پہ لیڈ کرنے پر یقین رکھتا ہے. تو ایک تو یہ ان کا سٹیٹمنٹ ہے. دوسرا انہوں نے کہا کہ 9 مئی اور 8 فروری پر الگ الگ جوڈیشل کمیشن بننے چاہیے، اور 9 مئی کو بنیاد بنا کر ایک سیاسی جماعت کو ختم کیا جا رہا ہے. اور یہ سٹیٹمنٹ عمران خان کا بڑا پاورفل سٹیٹمنٹ ہے، کیونکہ لوگوں کو یہ چیز سمجھ میں آتی ہے. بہت سارے لوگوں نے 9 مئی کی مذمت کی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہونا چاہیے تھا، غلط ہوا ہے، جن سے ہو گیا ان کو قانون کے مطابق آپ ڈیل کریں، سزا بنتی ہے تو عدالتوں سے سزا دلوا دیں. لیکن 9 مئی کو بنیاد بنا کے ایک سیاسی جماعت کو دیوار کے ساتھ لگانا، اس کو ختم کرنا یا پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا نشانہ بنانا از نو جسٹیفیکیشن کہ جی یہ 9 مئی ہوا تھا اس وجہ سے ہم یہ کر رہے ہیں. یہ کسی چیز کی ایسی جسٹیفیکیشن نہیں ہو سکتی اور یہ نہیں ہونا چاہیے. اور جو لوگ پاکستان کے میڈیا میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس کو دیکھ رہے ہیں، وہ اس پہ رپورٹنگ کرنے سے گھبراتے ہیں. لیکن بہرحال یہ بات درست ہے کہ 9 مئی کو بنیاد بنا کے ایک سیاسی جماعت کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور یہ نہیں ہونا چاہیے. اس کے علاوہ ڈونلڈ لو کے حوالے سے عمران خان نے گفتگو کی. انہوں نے کہا کہ ڈونلڈ لو کے بیان پر دوبارہ انکوائری کرائی جائے. امریکی سفیر ملنے تو نہیں آیا، لیکن اگر ملنے آئے گا، ملاقات کرنے آئے گا
تو ڈونلڈ لو کے بیان پر اور امریکی سفارت خانے کے کردار پر میں بات کروں گا. اس کے علاوہ انہوں نے سائفر کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ اصل سائفر جو ہے وہ دفتر خارجہ کے پاس ہی ہے. میرے پاس تو پیرافریز کاپی اس کی آئی تھی, اور اگر سائفر گم بھی ہو جاتا ہے تو پرائم منسٹر آفس کا چوکیدار نہیں ہوتا. کچھ سیکیورٹی پروٹوکولز ہوتے ہیں, کچھ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے ان چیزوں کا تحفظ یا اس کو انشور کرنا ہوتا ہے, ان سے اس کا سوال کیا جا سکتا ہے یا کیا جانا چاہیے. تو اس کے علاوہ آخری چیز, شیر افضل مروت کو انہوں نے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین نامزد کر دیا ہے, اور ایک سوال ان سے پوچھا گیا کہ سنا ہے کہ پنجاب میں کوئی 40 MPS کا فارورڈ بلاک بن رہا ہے, تو اس کے حوالے سے انہوں نے لا علمی کا اظہار کیا. انہوں نے کہا کہ میرے علم میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو جی یہ ہو گئی خان صاحب کی گفتگو. اب آ جاتے ہیں ہم چیمہ صاحب پہ, جو ان کے حوالے سے کنٹروورسی چل رہی ہے. ان کے دونوں بچے فیس معافی گورنر صاحب نے کی ہے. ایک تو پرنسپل صاحب جو تھے ایچسن کالج کے, مائیکل اے تھامسن, استعفیٰ دینے کے بعد انہوں نے ایکس پاکستان لیو اپلائی کی تھی گورنر پنجاب بلیغ الرحمان کو, اور گورنر صاحب نے وہ منظور کر لی ہے چھٹی ان کی تقریباً میرے خیال ہے 1 مہینے کی, اور اب ممکنہ طور پہ وہ 1 مہینے کی چھٹی پر جا رہے ہیں. لیکن آج چیمہ صاحب نے بھی یہ خط لکھ دیا ہے گورنر کو, اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ میرے بچوں کی فیس بے شک معاف نہ کریں, لیکن یہ پالیسی ختم نہ کریں, کیونکہ یہ پالیسی بڑی زبردست ہے کہ اگر بچہ وہاں پہ ہے اور وہ کلاسز اٹینڈ نہیں کر رہا ہے تو اس کی فیس معاف ہونی چاہیے. بھئی اگر وہ کلاسز ہی اٹینڈ نہیں کر رہا ہے اور وہاں پر وہ پھر ہے کیسے, اس کی سیٹ پر اس نے مل کیسے مارا ہوا ہے, اس کی ملکیت نہیں ہے. ایچسن کالج از ون آف دا بیسٹ اسکولز انسٹیٹیوشنز ان دی کنٹری, اور پورے پاکستان کے ماں باپ کے خواہش ہوتی ہے کہ ان کے بچے, ان کے لڑکے ایچسن کالج میں جا کر پڑھیں. تو آپ مل کیسے مار سکتے ہیں 2 سیٹوں کے اوپر سے آپ کہتے ہیں کہ فیس بھی معاف کریں. مطلب کہ یہ میرا سوال ہے, اس کا جواب اگر کسی کے پاس ہے تو دے. تو بہرحال وہ کہتے ہیں ہماری فیس بے شک اب کیونکہ جتنی بات ہو چکی ہے اس کے حوالے سے, تو اب وہ فیس سیونگ کر رہے ہیں اپنی, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہماری فیس بے شک معاف نہ کریں, لیکن یہ پالیسی ختم نہ کیجیے گا فیس معافی کی, کیونکہ بڑی زبردست پالیسی ہے ماں باپ کے لیے. اس کے علاوہ آج چیمہ صاحب نے ایچسن کالج کے پرنسپل پر الزام لگایا, اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ خاموشی سے انفرادی ریلیف دینے کی آفر کر رہا تھا, لیکن ہم نے کسی قسم کی خفیہ ڈیل کرنے سے انکار کیا. فور گاڈ سیک. آج چیمہ صاحب کی جو ہسٹری ہے یا اس کا جو ٹریک ریکارڈ ہے وہ سب کے سامنے ہے. وہ بیچارہ ایچسن کا پرنسپل مائیکل اے تھامسن, پتہ نہیں, میں ابھی ذاتی طور پہ نہیں دیکھا ان کی کیا ایکیڈیمک بیک گراؤنڈ ہے, بٹ آئی ایم شیور دیٹ اف ہی از کوالیفائڈ ایز دا پرنسپل آف ایچسن کالج لاہور, تو ان کی ایکیڈیمک بیک گراؤنڈ اچھی ہوگی, کوئی پروفیسر ٹائپ آدمی ہوگا سیدھا سا, اور وہ پرنسپل کے عہدے پہ. کیا اس کے اوپر اب آپ نے یہ شروع کر دیا کہ جی وہ آپ کو انفرادی طور پہ ریلیف دینی. اس نے انفرادی طور پہ ریلیف کیا مطلب دینا ہوتا تو وہ اس طرح سے سٹینڈ لیتا, خط لکھتا, ریزائن کرتا, اور پھر پاکستان سے ایکس پاکستان لیو اپلائی کرتا. تو مجھے تو اس بات میں کوئی وہ نہیں لگ رہی, آرگیومنٹ میں کوئی جان نہیں لگ رہی. آج چیمہ صاحب کے آرگیومنٹ میں وہ خفیہ ڈیل لینے سے انکار کر دیا. چیمہ صاحب تسی جنہ دے پیروکار ہو نا جناب علی, وہ ڈیلیں لینا تو ان کا ریکارڈ ہے. ابھی انہوں نے ڈیل لی ہے, یہ جو ابھی حکومت بنائی ہے جس میں شہباز صاحب پرائم منسٹر بن کر بیٹھے ہوئے ہیں, نواز صاحب ایڈوائزر ٹو چیف منسٹر پنجاب بن کے بیٹھے ہوئے ہیں, یہ ڈیل کا ہی تو نتیجہ ہے. اور جب آپ کے پیر و مرشد اس طرح ڈیلیں لیتے ہیں مشرف صاحب کے دور سے لے کے ابھی تک, تو آپ خفیہ ڈیل لینے سے انکار کر دیں, یہ بات بھی لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. تو بے وقوف بنانا بند کر دیں لوگوں کو, اور اس طرح کے سٹیٹمنٹس دینا بند کر دیں. یعنی کہ مشرف سے لے کر پرنسپل ایچسن کالج تک جو ہے لوگ ڈیلے آفر کرتے ہیں پی ایم ایل این والوں کو, اور پی ایم ایل این والے لینے سے انکار کر دیتے ہیں. واہ جی واہ, مان لیا, سب نے مان لیا. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. آخری اس ویلو کی خبر, یہ بھی پاکستان میں ہو سکتا ہے. 2019 سے 2023 نادرا کے 27 لاکھ شہریوں کا ڈیٹا چوری ہوا ہے. افسران شامل ہیں. ملتان سے پشاور گیا ہے پہلے ڈیٹا, پھر پشاور سے دبئی گیا ہے, پھر ارجنٹینا اور رومینیا میں بھی ڈیٹا فروخت ہونے کے شواہد موجود ہیں. یہ ایف آئی اے کی JIT کہہ رہی ہے کہ نادرا میں 27 لاکھ شہریوں کا ڈیٹا چوری ہو کر باہر بیچا گیا ہے, فروخت ہوا ہے, وہ استعمال ہوا ہے.
اور مجھے اگر یاد پڑتا ہے تو اس وقت تو نادرا کے جو چیئرمین ہیں، جو ہیڈ ہیں، وہ سرونگ جنرل ہیں کوئی، مجھے اب ان کا نام یاد نہیں ہے. تو 2023 تک یہ ہو رہا تھا. تو اب اس کے اوپر ایف آئی اے نے جے آئی ٹی بنائی ہے، وہ اپنا کام کر رہی ہے، سامنے آئے گا. لیکن یہ چیز بھی میری سمجھ میں نہیں آ رہی کہ چلو یہ تو اپنی جگہ پہ ایک سکینڈل ہے، اس کو آپ رکھیں، لیکن ایک سرونگ جنرل کا نادرا جیسے ادارے کا ہیڈ لگنا یا سرونگ آرمی آفیسرز کا سول انسٹیٹیوشنز میں آ کے سرو کرنا، اس کی گنجائش آئین میں، قانون میں نہیں ہے. تو اس کے باوجود یہ ہو رہا ہے، نوٹیفیکیشنز ایشو ہوئے، تو یہ اس حکومت کا طرح امتیاز ہے. اب جس طرح یہ لوگ آئے ہیں اس چیز پہ ایکٹ بھی اکارڈنگلی ویسی کریں گے، تو وہ کر رہے ہیں، وہ چل رہے ہیں، اور پھر باتیں کرتے ہیں کہ ہمیں خفیہ ڈیلے ملے بھی، آفر بھی ہوں تو ہم نہیں لیتے. شکریہ ویلاگ دیکھنے کے لیے. اپنا خیال رکھیے. انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.